جنہوں نے سرکار کی توہین کری وہ میم کی حد سے باہر نکل گئے، وہ آمنو کی میم کی حد سے باہر ہو گئے۔ میں نے پوچھا قرآن نون ہے، اس نون سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نون سے مراد نبیوں کی جماعت ہے، جو انبیاء کی تعظیم کرے گا وہ ایمان والا ہوگا، اور جو انبیاء کی توہین کرے گا وہ ایمان کی حد سے باہر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انبیاء کی شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، یہ انبیاء کی جماعت ہے، یہ رسولوں کی جماعت ہے جن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، اللہ جن پر سلامتی بھیج رہا ہے۔ اب یہ 3 حرف ہو گئے، پہلا حرف الف ہے، اس سے مراد اللہ، دوسرا حرف میم ہو گیا، اس سے مراد محمد رسول اللہ، تیسرا حرف نون ہو گیا، اس سے مراد نبیوں کی جماعت۔ میں نے کہا قرآن چوتھا حرف واو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے واو سے مراد ولی اللہ، جو اللہ کے ولیوں کو مانے گا وہ ایمان والا ہوگا، جو اللہ کے ولیوں کو نہ مانے وہ ایمان والا سچا نہیں ہو سکتا، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جنہوں نے صدیق اکبر کی یا عمر فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کرا وہ واو کی حد سے باہر ہو گئے، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی توہین کری وہ واو کی حد سے باہر ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان تو یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ ایمان تو یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ حضرات آج کی یہ علم کانفرنس ہے، اس میں آپ خصوصی خطاب علامہ اشرف جیلانی صاحب کی قبلہ سے سنیں گے، نایاب خطاب ان کا ہوگا۔ میں صرف چند منٹ میں ایک بات کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات آج نیٹ کا زمانہ ہے، دنیا نیٹ پر تقریریں سنتی ہے، پروگرام لوگ سنتے ہیں، جبکہ آج 72 فرقے اس نیٹ پر موجود ہیں۔ وہابیوں کی تقریریں بھی ہیں، دیوبندیوں کی بھی ہیں، شیعہ کی بھی ہیں، رافضیوں کی بھی ہیں، قادیانیوں کی بھی ہیں۔ لوگ ہر طرح کی تقریر سنتے ہیں اور نہ جانے لوگ ان کی باتوں کو کتنے لوگ سچ بھی مان لے ہوتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں آپ اگر موبائل پر تقریر سنیں تو صرف سنی علماء کی سنیں، تاکہ آپ کا ایمان بچا رہے، ایمان آپ کا سلامت رہے۔ ان علماء سے پوچھئے کہ ایمان والا کون ہے، تو یہ علماء قرآن کے حوالے سے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے آمنو کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور ایک مقام پر نہیں، کم و بیش 92 مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آمنو کے لفظ سے استعمال کیا۔ یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو، بہت مقام پر اللہ نے ایمان والوں کو آمنو کے لفظ سے خطاب کیا، اور قرآن کہتا ہے یہ آمنو والے جو ہیں وہی ایمان والے ہیں، اور جو آمنو کی حد سے باہر ہوں گے وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، وہ فرقے والے گمراہ ہوں گے۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نے ایمان والوں کو آمنو کے لفظ سے یاد کیا، اس آمنو میں کون لوگ داخل ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ آمنو کے اندر 4 حرف ہے، پہلا حرف الف ہے، دوسرا حرف میم ہے، تیسرا حرف نون ہے، چوتھا حرف واو ہے۔ میں نے کہا ہاں قرآن یہ 4 حرف نظر آتے ہیں، ان کا معنی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الف سے مراد اللہ ہے، جو اللہ کو مانے وہ ایمان والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا قرآن اللہ کو ماننے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے صدق اللہ، اللہ سچا ہے۔ لہذا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ الف کی حد سے باہر ہو گئے، وہ ایمان کی حد سے باہر ہو گئے، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا قرآن کیوں؟ تو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو اللہ لعنت، جھوٹوں پر اللہ لعنت فرماتا۔ اگر اللہ ہی جھوٹا ہو جائے تو کائنات میں کوئی سچا نہیں رہ سکتا۔ قرآن کہتا ہے صدق اللہ، اللہ سچا ہے۔ اللہ اکبر۔
कबीरा। इसी रुए ज़मीन पर आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहते मिलेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, हजरत मरियम खुदा की बीवी है। कोई कहता है हजरत हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा आरिफ कुरैशी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत नाशिद मसलके आला हजरत अल्लामा आरिफ रज़ा कुरैशी साहब किबला बरेली शरीफ की आमद। हजरत ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं, हजरत मरियम को खुदा की बीवी करार दिया। हालांकि कुरान का अकीदा पूछो, कुरान से पूछो तो कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तफसीर ज्यादा नहीं करना चाहता, आगे बढ़िए। मैंने कुरान से कहा ये कुरान बात समझ में आ गई। जो अल्लाह को एक माने, अल्लाह को सच्चा माने, वो ईमान वाला है। आगे मैं कुरान पूछना चाहता हूँ, ये कुरान बता तू इसके बारे में दूसरा लफ्ज क्या कहता है। कुरान कहता है दूसरा हर्फ मीम है और मीम से मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जो सरकार को मानेगा वो मोमिन होगा। अब जो सरकार को मुर्दा कहेगा वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मीम की हद से बाहर निकल गया। क्यों? कुरान कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सरकार अल्लाह के रसूल हैं। और जो जिंदा होता है वो है कहा जाता है, जो इंतकाल कर जाता है उसे था कहा जाता है। अगर कुरान की इस आयत का माना समझना हो तो अपने इमाम से पूछ के देखो। इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए जुमला और एक देता चलूं, एक जुमला और देता चलूं मुसलमानों। सरकार के ताल्लुक से ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहते हैं कि सरकार को इल्म नहीं है, माज़अल्लाह। कोई कहता है सरकार को इल्म गैब नहीं है, हालांकि वो भी कुरान के मुनकिर हो गए। मैंने इस ताल्लुक से कुरान से पूछा तो कुरान कहता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। अल्लाह अकबर कबीरा। पता चला सरकार को इल्म भी है। मैंने पूछा ए कुरान, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जो कुरान सिखाया तो कुरान की शान क्या है, कुरान में इल्म कितना है? तो खुद कुरान फरमाता है वला रताबियों वला यबीसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने अपने महबूब को हर चीज का इल्म सिखा दिया है। मैंने कहा ए कुरान, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुरान के पाक के होते हुए भी सरकार के इल्म गैब का इनकार करते हैं। ए कुरान बता तू सरकार के इल्म गैब के ताल्लुक से क्या कहता है? तो कुरान फरमाता है वमा हुवा अलल गैब बेतनीन, ये रसूल हैं जो गैब बताने में वकील नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। लिहाजा जिन्होंने कहा सरकार को इल्म नहीं, वो अर्रहमानु अल्लमल कुरान का इनकार कर चुके, उनका ईमान चला गया। जिन्होंने कहा सरकार को इल्म गैब नहीं है, वो वमा अलल गैब बेदनीन के मुनकिर हो चुके। अल्लाह को अकबर कबीरा। दूसरी जगह कुरान फरमाता है फअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अदीबा। ए महबूब, हमने आपको सब कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे, और अल्लाह का आपके ऊपर फजले अदीम है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कुरान की आयतों से सरकार की अदबत समझ में आती है। एक जुमला और देना चाहता हूँ हज़रत, फिर मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये दीगर हमारे उलमा मौजूद हैं, इनका खिताब होगा इंशाअल्लाह ताला। एक जुमला और सुने। कुछ लोगों का अकीदा माज़अल्लाह कि मखलूक छोटी हो या बड़ी, खुदा की बारगाह में गधे और चमार से ज्यादा सली। माज़अल्लाह, ये लोग भी कुरान के मुनकिर हो गए जिनका ये अकीदा हो गया। कुरान कहता है अल इज्जतु लिल्लाहि वले रसूलिही, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, मोमिनीन के लिए इज्जत है। अल्लाह को अकबर कबीरा। लिहाजा जिन्होंने सरकार की तौहीन करी वो मीम की हद से बाहर निकल गए, वो आमनू की मीम की हद से बाहर हो गए। मैंने पूछा कुरान नून है, इस नून से क्या मुराद है? तो कुरान कहता है नून से मुराद नबियों की जमात है। जो अंबिया की तादीम करेगा वो ईमान वाला होगा, और जो अंबिया की तौहीन करेगा
وہ ایمان کی حد سے باہر ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. انبیاء کی شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وسلام علی المرسلین. یہ انبیاء کی جماعت ہے, یہ رسولوں کی جماعت ہے جن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے, اللہ جن پر سلامتی بھیج رہا ہے. اب یہ 3 حرف ہو گئے. پہلا حرف الف ہے, اس سے مراد اللہ. دوسرا حرف میم ہو گیا, اس سے مراد محمد رسول اللہ. تیسرا حرف نون ہو گیا, اس سے مراد نبیوں کی جماعت. میں نے کہا قرآن چوتھا حرف واو ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے واو سے مراد ولی اللہ. جو اللہ کے ولیوں کو مانے گا وہ ایمان والا ہوگا. جو اللہ کے ولیوں کو نہ مانے وہ ایمان والا سچا نہیں ہو سکتا, وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. لہذا جنہوں نے صدیق اکبر کی یا عمر فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کرا وہ واو کی حد سے باہر ہو گئے. جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی توہین کری وہ واو کی حد سے باہر ہو گئے. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ, یہ اللہ سے راضی ہیں, اللہ ان سے راضی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت علم کانفرنس, مسلک اعلی حضرت, مدرسہ احسن البرکات, جلسہ دستار بندی. ماشاءاللہ. لہذا مسلمانوں اپنا ایمان قرآن پر رکھو, اپنا ایمان حدیث پر رکھو, اپنا ایمان اپنے مذہب پر رکھو, اپنے اسلام پر رکھو, اپنے دین پر رکھو. اور ان گستاخوں کی تقریریں نیٹ پر نہ سنا کرو جنہوں نے ایمان کے معنی بگاڑ دیے ہیں, جنہوں نے رسول کی گستاخی کر دی, جنہوں نے انبیاء کی شان میں توہین کری, جنہوں نے ولیوں کی توہین کری. ان کی تقریریں نہ سنو ورنہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو پوری زندگی اعلی حضرت کا یہ شعر وظیفہ عمل بنا لو کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول